اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی، ہم دفتر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مدد اللہ العالی ممبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ مسلسل سلسلہ مسائل ماہ مبارک رمضان بمطابق فتوی مرجع اہل قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی مدد اللہ العالی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ہر دن مختلف موضوعات، مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ کل تک جو ہماری بیان ہوا وہ قضا روزوں کے سلسلے میں تھا کہ قضا روزے کیا ہیں۔ آج سلسلہ اس سے آگے جائے گا انشاءاللہ، تاکہ جہاں جہاں بھی مقلدین آیت اعظام ہیں وہ اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ اللہ نے جو انسان کو جو بھی عبادت کا حکم دیا ہے، جو بھی عبادت کا تقاضا کیا ہے، وہ انسان کی وسعت سے زیادہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پوری رات تم کھڑے ہو کر میری نمازیں پڑھو، عبادت کرو، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر تم عبادت ادا کرتے رہو، یا گھنٹوں آپ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ سب بہترین عمل ہے، لیکن اگر عمل کم ہو اور بہتر ہو، اچھا ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قدرت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم تم سے یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تمہارے پاس کتنا عمل ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیسا عمل ہے۔ شیطان کے لاکھوں سالوں کی عبادت اور ہزاروں لاکھوں سجدے اس کے بیکار ہیں، اس لیے کہ معبود برحق پر یقین نہیں تھا۔ ایک سجدہ اگر یقین کے ساتھ اس پروردگار کی بارگاہ میں ادا کیا جائے تو ان لاکھوں سجدوں سے بہتر ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے زیادہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن نے یہ کہا کہ ہم تم سے احسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں، عمدہ عمل، اچھا عمل۔ اس لیے کہ عمل کرتے جاؤ، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ ایسا عمل کرو کہ کم ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھو، خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ روزہ رکھو، ان احکام کے ساتھ روزہ رکھیے کہ جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، جو شرائط اللہ نے بیان کیے ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ روزہ رکھیے تو آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے، یہ سمجھے کہ ہم سفر میں بھی روزہ رکھیں، بیماری میں بھی روزہ رکھیں اور اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا، تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا، لا تکلف الا نفسک، ہم تم سے، تمہارے نفس سے زیادہ تم سے تکلیف نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم بیماری کی حالت میں ہو، مرض اتنا لاحق ہے کہ تم عبادت ہماری نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی اللہ یہ چاہے کہ تم روزہ رکھو۔ اللہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، اللہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح سے میری عبادت کرو، بلکہ اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے کہ اگر تم سفر پر بھی جا رہے ہو تو جو عبادت اس کی پوری تھی، اللہ کہتا ہے کہ اسے کم کر دو، قصر کر دو۔ نماز اگر 4 رکعت تھی تو آپ 2 رکعت آپ کو اوپر واجب ہے، حالت سفر میں، مسافرت کی حالت میں۔ اسی طرح سے روزہ حالت سفر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے نہیں چاہتے کہ تم حالت سفر میں جاؤ اور روزے کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں جاؤ، تاکہ تمہیں اور زیادہ شدت ہو اور زیادہ تکلیف ہو تمہارے نفس کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے ہم نہیں چاہتے، بلکہ ایسی عبادت کرو کہ جو سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت ہو۔ عبادت اچھی ہونی چاہیے، عمدہ ہونی چاہیے،
حالت سفر میں جاؤ گے تو بیماری سفر کی وجہ سے بیمار بھی ہو سکتے ہو، اگر روزہ رکھو گے، بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ تم حالت سفر میں اگر قبل از ظہر سفر کر رہے ہو تو اب تمہارا روزہ قصر ہو جائے گا، لہٰذا اب ہم تم سے روزہ نہیں چاہتے۔ حد ترخص سے نکلنے کے بعد تمہارے پر روزہ قصر ہو گیا۔ لیکن کوئی صاحب یہ سوچے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، سفر میں بھی روزہ رکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں یہ روزہ تمہارا شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا تمہیں کرنا ہوگا۔ اللہ نے کفارے کے لیے نہیں کہا کہ تم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنے ہوں گے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اگر تم آمدن سفر کر رہے ہو، یا کسی وجہ سے آمدن اگر تم روزہ توڑ رہے ہو تو یہ کفارہ الگ ہے۔ دوسرا کفارہ بحالت مجبوری اضطراری، وہ کفارہ الگ ہے۔ لیکن کہیں کہیں صرف روزہ ہی اللہ کہتا ہے کہ رکھو، کفارہ ادا نہ کرو۔ اسی سلسلے میں آج کے احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے کہ مسافر کے روزوں کا احکام کیا ہے۔ مسافرت کی حالت میں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص جس کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ وہ مسلسل سفر کرتا ہے، اگر کوئی شخص مسلسل سفر پر رہتا ہے تو وہ اب مسافر کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ وہ سفر کی ایک اوپر جو مسافر کے احکام ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر عائد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کثیر السفر ہونے کی بنا پر نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی پورا رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تو اب اللہ کہتا ہے کہ تمہارا روزہ قصر ہو جائے گا، اب اس روزے کی تمہیں قضا کرنی ہوگی، ہم نہیں چاہتے کہ تم روزہ رکھو۔ مسافر کو بعض شرائط کے ساتھ جہاں پر نماز قصر ہوتی ہے، یہ کلیہ بیان ہے کہ جہاں اس کی نماز قصر ہوگی وہاں اس کا روزہ قضا ہو جائے گا، قصر ہو جائے گا، روزہ نہیں واجب ہوگا اب اس کے اوپر۔ مثلاً اگر ہم دوسرے شہر جا رہے ہیں اور 10 دن سے پہلے ہماری واپسی کا ارادہ ہے، نیت ہے، تو اب نماز قصر ہوگی اور روزہ نہیں رکھا جائے گا، روزہ بھی قصر ہو جائے گا، روزہ بھی، لیکن اس روزے کی قضا آنے کے بعد میں اس کو ادا کرنی ہوگی۔ وہی شرائط ہیں جو نماز کے قصر ہونے کے ہیں، وہی شرائط روزے کے بھی نہیں رکھا جائے گا۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مسافر جہاں پر نماز قصر پڑھے گا وہاں روزہ نہیں رکھے گا، یہ قاعدہ کلیہ۔ شریعت نے یہ فارمولہ ایجاد کیا کہ جہاں پر تمہاری نماز قصر ہوگی وہیں تمہارا روزہ قصر ہوگا، وہاں پر تمہارا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جہاں نماز پوری پڑھی جائے گی وہاں پر روزہ بھی رکھا جائے گا۔ ایک ڈرائیور ہے جس کا مشغلہ ہی سفر ہے، جس کا کام ہی سفر کے اوپر رہنا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے بزنس کے ٹرپ پر جاتا ہے اور مسلسل اس کا سفر رہتا ہے، تو اب یہ کثیر السفر میں ہے، اس کے اوپر نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی اس کے لیے رکھا جائے گا۔ مسافر اگر کوئی شخص مدینہ منورہ گیا وہ بھی مسافر ہے، مدینہ میں وہاں پر روزہ اس کا قصر رہے گا، روزہ اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ مدینہ کے اندر حاجت برآوری کے لیے اگر کوئی شخص مستحبی روزے رکھنا چاہتا ہے تو 3 دن مستحبی روزے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ واجب روزے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ مستحبی روزے کے حکم میں آئے گا۔ کوئی شخص مدینہ گیا زیارت کے لیے اور وہاں پر وہ قصد کرے روزے رکھنے کی تو 3 دن روزے وہ مستحبی رکھ سکتا ہے، حالانکہ سفر میں ہے۔ لیکن ضروری بہتر یہ ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ اس دن روزہ رکھے، کیونکہ یہ جمعرات اور جمعہ فضیلت کا دن ہے۔ بدھ سے شروع کرے 3 دن روزے اور جمعے پر اختتام کرے۔ اسی طرح سے جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ مسافر کا روزہ باطل ہے، اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ کیا حکم ہوگا؟ ایک ایسا شخص کہ جسے معلوم ہی نہیں ہے، مسئلے سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ مسافر کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے سفر کرے، قبل از نماز ظہر اس نے سفر کیا
اور وہ روزہ رکھ لے، ماہ مبارک رمضان میں سفر کر رہا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کو علم ہی نہیں تھا کہ مسافر کا روزہ جو ہے وہ قصر ہے، اور اللہ نے مسافر کو یہ چھوٹ دی ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو گے، تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ لیکن اگر دن میں مسئلہ معلوم ہو جائے تو پھر روزہ باطل ہے۔ یعنی اگر اسے یہ مسئلہ معلوم ہو جائے دن میں اور پھر سفر کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اگرچہ اسے معلوم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کوئی شخص بھول جائے کہ مسافر ہے، یا بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہے، ایک شخص تو معلوم ہی نہیں، اسے علم ہی نہیں، لیکن یہ سہمن ذہن سے اس کے نکل گیا، اور کہ میں ماہ مبارک رمضان میں سفر کر رہا ہوں، اور وہ سفر کر لے اور اسے بھول جائے کہ مسافر ہے، یا یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہے اور وہ روزہ رکھ لے، تو بنا بر احتیاط واجب روزے کی قضا کرے گا۔ یعنی بھول جانے کے اوپر بر بنا احتیاط واجب یعنی تقریباً واجب کے قریب، کہ واجب ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے، جس نے بھی اس نے روزے بھولنے کی حالت میں سفر کی پوزیشن میں اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، لہذا اس کے لیے بر بنا احتیاط واجب قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں ظہر کے بعد سفر کرے اور روزہ پورا کرنا چاہیے اس کو، یعنی کوئی شخص ظہر سے بعد سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جہاں پہنچ رہا ہے، جہاں وقت افطار ہو جائے وہاں تک روزہ اس کو رکھنا واجب ہے، مگر حد ترخص سے پہلے روزہ توڑ نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص قبل از نماز ظہر، یہ تو نماز ظہر کے بعد کا حکم تھا، لیکن نماز ظہر سے پہلے اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور حد ترخص سے پہلے وہ شخص روزہ نہیں توڑ سکتا، یعنی حد ترخص سے نکلنے کے بعد روزہ توڑے گا۔ حد ترخص سے پہلے روزہ توڑ دیا تو پھر اب اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی اور کفارہ بھی ہو جائے گا۔ حد ترخص سے پہلے افطار کر لے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ حد ترخص سے مراد کیا ہے؟ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ صاحب حد ترخص کیا ہے؟ تو حد ترخص اس کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے شہر کی آذان سنائی نہ دے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے کہ شہر والوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جائے۔ ہر شہر کی ایک حد ہوتی ہے، ہر شہر کی ایک حدود ہوتے ہیں، اسی کو شریعت نے حد ترخص کہا ہے۔ مثلا کوئی شہر ہے اور وہ شہر کے در و دیوار وہاں پر وہ حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے شہر دکھائی نہیں دیتا، وہیں سے حد ترخص اس کا شروع ہو گیا، اور حد ترخص کے بعد اس کا روزہ جو ہے وہ افطار کرے اور روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا حد ترخص سے نکلنے کے بعد۔ اور آذان کی آواز بھی نہ آئے، یہ بھی حد ترخص کے اندر، کہ اگر آذان کی آواز سنائی دے گی تو وہ حد ترخص نہیں مانا جائے گا، بلکہ آذان کی آواز وہاں تک نہ پہنچے تو اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے جو مسافر اپنے وطن یا جہاں 10 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، یعنی کوئی شخص اگر مسافر اپنے وطن میں یا اس شہر میں جہاں پر اس کا ارادہ قصد اقامہ عشرہ کا ہے کہ 10 دن میں فلاں شہر میں رہوں گا، وہاں ظہر سے پہلے پہنچ جائے، اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو، تو اس کو دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر اس شہر میں وہ شخص پہنچ گیا جہاں پر اقامہ عشرہ کی نیت کر کے گیا ہے کہ 10 دن میں وہاں پر رہوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ وہاں پر وہ رکھے گا، اور قبل از نماز ظہر وہاں پہنچ گیا اور اس نے کوئی ایسا فعل اس سے سرزد نہیں ہوا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اس شہر میں پہنچنے کے بعد اس دن کا روزہ پورا کرے گا، اس کو اس دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر روزے کو باطل کرنے والا کام انجام دے چکا
ایک شخص اپنے سفر سے نکلا دوسرے شہر میں جانے کے لیے، 10 دن وہاں رہنے کے لیے، حد تلفظ سے نکلنے کے بعد اس نے کوئی فعل ایسا انجام دیا کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا کوئی چیز اس نے کھا لی حد تلفظ سے نکلنے کے بعد، تو مستحب ہے کہ باقی دن بھر روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرے۔ کتنا اچھا اللہ نے عمل انجام دیا ہے کہ حد ترخص سے نکلنے کے بعد اس نے روزے کو اپنے توڑ لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو میں مسافر ہوں، اور اس شہر میں ظہر سے پہلے پہنچ گیا، تو اب چونکہ وہ ایسا فعل انجام دے چکا ہے کہ جو مبطلات صوم میں سے ہے، جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اب وہاں پہنچنے کے بعد وہ مزید ایسے فعل انجام نہیں دے گا جو مبطلات روزہ میں سے ہوتا ہے، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ کوئی وہ چیز کرے گا کہ جس کی وجہ سے روزہ اس کا باطل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ شخص اجتناب کرے گا، پرہیز کرے گا۔ یہ بھی احترام روزہ میں ہے جو شریعہ مقدسہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی مجبوری عذر شرعی کی بنا کے اوپر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو احترام روزہ کیجیے۔ احترام روزہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو روزے کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام روزہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور بعد میں پھر اس روزے کی وہ قضا کرے گا، یعنی وہ جو روزہ اس سے چھوٹ گیا ہے، جو اس نے کھا لیا تھا اور روزے کو قصر کر لیا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کوئی وہ اجتناب کرے گا ان تمام چیزوں سے، اور اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا رکھے گا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر ظہر کے بعد پہنچا تو روزہ وہ شخص۔ یہ تھے مسافر کے احکام۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں یہ تیرا مہینہ ہے معبود، اور تو اس مہینے میں اپنے بندوں کا میزبان ہے اور ہم تیرے مہمان ہیں معبود۔ اس مہینے کی برکت اور عظمت کے صدقے میں جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں میرے معبود، ان کی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا ہمارے مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا